ناظرین، عمران خان اپنے آبائی حلقے سے الیکشن جیت گئے، بلے سے شیر کی دھڑائی ہو گئی۔ عمران خان کی تحریک انصاف میں ایک نئی جان آ گئی۔ عمران خان تو جیل میں ہیں، لیکن ان کا نعرہ، ان کا نظریہ آج بچے بچے کی زبان پر ہے۔ لوگ سڑکوں پر صرف عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود لوگ گھر سے نکل رہے ہیں۔ ورکرز کنونشنز جلسوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور تحریک کو جتنا دبایا جا رہا ہے، تحریک اتنی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ الیکشن قریب آتے ساتھ ہی سروے بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ سروے نواز شریف نے بھی کروائے، اس میں نون لیگ کو شکست ہوئی۔ جاتی عمرہ میں بھی وہ سروے ڈسکس ہوتے رہے کہ ان نتائج کو کیسے ہم اپنی جیت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب عمران خان کے آبائی شہر میاں والی میں ایک سروے ہوا۔ اس سروے میں 5 جماعتوں کے بارے میں لوگوں کی رائے لی گئی۔ کل انہی لوگوں سے رائے لی گئی۔ 78 لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دینے کا کہا اور تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا کہا۔ 2 نے نون لیگ کو ووٹ دینے کا کہا۔ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور ترین پارٹی کے حق میں کوئی ایک بھی شخص سامنے نہیں آیا۔ اس سے پہلے سنو ٹی وی نے ایک ٹویٹر پر سروے کرایا۔ پول میں 3 آپشن دیے گئے کہ آپ کس جماعت کو ووٹ ڈالیں گے، نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت۔ تحریک انصاف کا نام نہ ہونے کے باوجود 95% لوگوں کی رائے تھی کہ وہ کسی اور جماعت کو ووٹ دیں گے۔ یعنی نون لیگ اور باقی تمام جماعتوں سے لوگ اس حد تک تنگ آ گئے کہ تحریک انصاف کی جگہ کوئی اور بہتر آپشن ہوتا تو لوگ اسے ووٹ ڈالتے، لیکن ان روایتی جماعتوں اور روایتی سیاستدانوں کو ووٹ نہ دیتے۔ اس حد تک لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے۔ عمران خان کی پیشی سے پریشان ریاست کے پاس اس وقت 4 آپشنز ہیں۔ عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس آمد، پی ٹی آئی کے خدشات۔ 28 نومبر کو عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس پیشی ہے۔ سائفر کیس میں جج ابو الحسنات نے حکومت کو کہہ دیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کو ہر صورت عدالت پیش کیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو صحیح سلامت عدالت میں پیش کیا جائے۔ پی ٹی آئی کو یہ بھی آرڈر ہے کہ ایک بار پھر کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے جس کا الزام بعد میں پی ٹی آئی پر ڈالا جائے گا۔ یعنی پی ٹی آئی کے لوگ اگر عدالت جمع ہوتے ہیں تو ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو پیش کیا جائے گا؟ ابھی تو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک وفاقی حکومت اور جج دونوں نے جیل ٹرائل کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جو قانون کے مطابق ہو۔ اس کے لیے پہلے جج ابو الحسنات ایک جینون وجہ بتائیں گے جیل ٹرائل کی، پھر وفاقی حکومت وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری لے گی۔ اگر جیل ٹرائل کی وجہ ٹھیک نہ ہوئی تو اس کو پھر چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی تک ان میں سے کوئی ایک بھی کام نہیں ہوا، یعنی عمران خان کے جیل ٹرائل کے امکانات کم ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اچانک سماعت سے کچھ دیر پہلے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے اور یہ بھی کہے کہ ہم نے سارے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کر کے یہ بھی کہا تھا کہ اس کیس کا ٹرائل صرف 4 ہفتوں میں مکمل کیا جائے، تو اس لیے جج ابو الحسنات کو جلدی بھی ہونی ہے تاکہ جلدی فرد جرم عائد ہو، گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوں اور سزا سنائی جائے۔ اس کے لیے عمران خان کو عدالت پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پورے شہر کو بند کیا جائے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بختر بند گاڑی میں لایا جائے، کسی بھی پی ٹی آئی سپورٹر کو عدالتی حدود میں آنے کی اجازت نہ ہو، تب یہ سب ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے ہی لگا دے، لیکن اس طرح فرد جرم عائد نہیں ہو پائے گی۔ جلد بازی میں فیصلے سے عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ تو شاخانہ ٹرائل کورٹ میں بھی عمران خان کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد ہوئی اور پھر سزا معطل ہو گئی۔ ناظرین، دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ بہترین پاکستان، خالی میدان اور فردوس عاشق امان استحکام پارٹی کی غیر مستحکم جلسی نے خود پارٹی کی جگ ہنسائی کر دی۔ جہانگیر ترین کا خالی کرسی سے خطاب ہوتا رہا، جبکہ پی ٹی آئی کا کرک میں کڑک جلسے نے سب کو حیران کر دیا۔ پی ٹی آئی کے کرک میں کڑک جلسے کے بعد استحکام پاکستان پارٹی نے پنجاب کے شہر کاموکی میں ایک غیر مستحکم سی جلسی کی ہے۔ ایک چھوٹی سی حویلی میں یہ جلسی کی گئی جسے جلسے کا نام دیا گیا۔ اس میں جو لوگ بھر بھر کر لائے گئے وہ اتنے تنگ آ گئے کہ جہانگیر ترین کی تقریر جب ہوئی تو حویلی خالی ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور جو لوگ لائے گئے ان میں سے کچھ سے جب پوچھا گیا کہ ووٹ کس کو دینا ہے تو انہوں نے عمران خان کا نام لیا۔ جلسے کا یہ حال ہوا کہ فردوس عاشق امان کو لوگ زیادہ دکھانے کے لیے پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن کا سہارا لینا پڑا۔ فردوس عاشق امان نے پی ٹی آئی کے کرک ورکرز کنونشن کی تصویر لگائی۔ اس تصویر میں پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جہانگیر ترین کی زبان اور سر دونوں پر ابھی تک پی ٹی آئی کا نام سوار ہے۔ جہانگیر ترین نے جب جلسے میں آنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہا، جب فردوس عاشق امان سمیت سب کے نام لیے تو ساتھ ہی کہا کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو یہاں بیٹھے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
دولت شکوان، عمیر اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما یہاں بیٹھے ہیں، کاموں کے عوام اور رانا نذیر سے محبت کرنے والے لوگ، السلام علیکم۔ جہانگیر ترین نے اس جلسے میں اپنا منشور پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک کے تمام سرکاری اسکولوں کا معیار مہنگے پرائیویٹ اسکولوں جیسا بنائیں گے، پاکستان کو ایسا زرعی ملک بنائیں گے کہ دنیا آ کر دیکھے گی، ہم تمام اسپتالوں کو ایسا بنائیں گے کہ باہر کے لوگ آ کر دیکھیں گے کہ سرکاری اسپتال کیسے ہوتے ہیں، صنعت کاری میں ایسے لوگوں کو لائیں گے جو یہاں فیکٹریاں لگائیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے نواز شریف اور جہانگیر ترین کے بیانیے کا سکرپٹ رائٹر ایک ہی ہو، یا پھر دونوں انٹرنیٹ سے کسی ویب سائٹ سے کانٹینٹ اٹھا کر اسے اپنی تقریر میں کاپی پیسٹ کر دیتے ہوں، کیونکہ یہی باتیں تو ہم پچھلی 4 دہائیوں سے ہر الیکشن میں سن رہے ہیں۔ اور ناظرین، اتنی باتیں ہو ہی رہی تھیں تو پرویز خٹک کو کیسے بول سکتے ہیں؟ پرویز خٹک کی معصومانہ خواہشات ہیں، وہ وزیر اعظم نہیں وزیر اعلیٰ کا امیدوار بننا چاہتے ہیں۔ جس طرح نواز شریف اور پرویز خٹک نے وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کے خواب دیکھ رکھے ہیں، اور جس قدر دونوں کی معصومانہ خواہشات ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے عنقریب الیکشن کمیشن کہے گا کہ نیا قانون پاس ہوا ہے جس کے تحت جس کے سب سے کم ووٹ ہوں گے وہی وزیر اعظم ہوگا۔ اس طرح نواز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں اور پرویز خٹک بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ پرویز خٹک اس میں بھی نمبر 1 آ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو خود ماضی میں کہا ہوا ہے کہ ان کے گھر کی خواتین عمران خان کے ساتھ ہیں، یعنی جس کے گھر والے اس کے ساتھ نہ ہوں وہ وزیر اعلیٰ بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ پرویز خٹک کہہ رہے ہیں کہ مختلف اضلاع میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چیت جاری ہے۔ پرویز خٹک اور اس کے ساتھ والے سارے ہی لوٹے ہیں۔ دوسرا پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اختلاف ہے، جے یو آئی فے کے ساتھ ان کا اختلاف ہے، پرویز خٹک کے بھتیجے ان کے خلاف ہیں، اے این پی کے ساتھ بھی پرویز خٹک کا اختلاف ہے۔ پھر پرویز خٹک کی صحت دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے ان کی جماعت کا کوئی سیاسی کوٹا رکھا جائے اور اس کوٹے میں انہیں سیٹیں دی جائیں۔ خٹک کے مطابق لگ رہا ہے کہ ہمارے صوبے میں نون لیگ اور جے یو آئی کا اتحاد ہو جائے۔ یہی بات پہلے بھی کہی کہ جے یو آئی فے کے ساتھ نون لیگ کا اتحاد ہوگا۔ جے یو آئی فے اور مولانا کی نظریں کے پی میں وزارت اعلیٰ پر ہیں۔ بلوچستان یا پھر کے پی میں کسی صوبے میں تو جے یو آئی فے کو نوازا جائے گا۔ اب جب باقی جماعتیں اتحاد کریں گے تو پرویز خٹک کیسے وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ یہ صرف ایک دیوانے کا خواب ہے جو شاید ہی پورا ہو، لیکن خواب دیکھنا کیا ہی برا ہے، کیونکہ خواب تو اچھے ہوتے ہیں۔